الحمد والشکر للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا صدق اللہ العظیم۔ برادران مکرم، آج کے دن جس عظیم ہستی کا ہم تذکرہ کرنے لگے ہیں، پچھلے درس کے اندر بھی اسی ہستی کا ہم نے تذکرہ کیا۔ میری مراد خلیفہ راشد فاروقی النسل عظیم سپہ سالار دور عمر بن خطاب کو زندہ کرنے والی شخصیت، کائنات کے اندر جگمگاتا ایک عظیم روشن باب جناب سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کے حوالے سے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ عدل و انصاف کا محور اور مرکز تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ آپ ایک عظیم لیڈر اور رہنما تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے عظیم تعلیم حاصل کی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے پیدا ہوتے ہی تربیت گھر کے اندر احسن انداز سے حاصل کی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے چھوٹی عمر کے اندر قرآن مجید کو مکمل حفظ کر لیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ آپ بادشاہوں کے گھر کے اندر پیدا ہوئے، لیکن ان تمام خوبیوں کے باوجود عدل و انصاف کی ایک مثال تھے اور سخاوت اور فیاضی کا ایک عظیم پہاڑ تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ سادہ طبیعت کے مالک تھے۔ آپ کی جھلک آپ کے دور مقدس کا ایک عظیم کارنامہ کچھ یوں سماعت کیجئے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بن گئے نا، آپ کے دور مبارک کے اندر اس قدر خوشحالی ہو گئی، اگر زکوٰۃ دینے کے لیے کسی شخص کو ڈھونڈا جاتا نا، زکوٰۃ وصول کرنے والا کوئی نہیں ملتا تھا۔ لوگ اپنی زکاتیں اٹھا کر روڈوں پہ رکھ جایا کرتے تھے کیونکہ خوشحالی اس قدر ہو گئی تھی۔ لیکن آج ہمارے دور کے اندر ان مستحق لوگوں کے حق کو بھی دبایا جاتا ہے، غرباء کے حق کو بھی پامال کیا جاتا ہے، لیکن قربان جائیے عمر بن عبدالعزیز کی شخصیت پر، کیونکہ قیادت اور سرداری اور پیشوائیت اور رہنمائیت وہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھی۔ عمر بن عبدالعزیز کیونکہ اوپر بیٹھے تھے، عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کو جب بتایا گیا نا، بیت المال کے اندر جب زکوٰۃ کا مال آیا تو آپ کو بتایا گیا کہ مال آ گیا ہے، آپ نے فرمایا جاؤ تم غریب بچوں اور بچیوں کی شادیاں کرا دو۔ عرض کی گئی حضور وہ بھی کرا دی گئی ہے۔ آپ نے فرمایا پھر تم جاؤ اسلامی لشکر تیار کرو، جہاد کے لیے ساز و سامان تیار کرو۔ بتایا گیا حضور وہ بھی کر دیا گیا ہے۔ آپ کی بارگاہ کے اندر عرض کی گئی کہ وہ ہم نے کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا پتہ کرو مدینہ کے اندر اگر کسی نے کسی کا قرضہ دینا وہ قرض ادا کرو، جو قرضہ ادا کرنے کی شخص طاقت نہیں رکھتا اس کی جانب سے قرضے دو تم۔ عرض کی گئی حضور وہ بھی ہم نے کر دیا ہے۔ آپ کی بارگاہ کے اندر جب یہ بتایا گیا حضور ہم نے لوگوں کے قرضوں کو بھی ادا کر دیا ہے، آپ نے فرمایا کہ اہل علم کو بلاؤ اور اہل علم کو وافر مال و دولت دو تاکہ کوئی عالم دین دولت کی پیاس کی وجہ سے مجھے نہ یاد کرتا رہے۔ عرض کی گئی حضور علماء کو بھی دے دیا گیا ہے۔ آپ کی بارگاہ کے اندر پھر عرض کی گئی حضور اب کیا کریں؟ آپ نے فرمایا گندم خرید کر انہیں پہاڑوں کے اوپر ڈال دو تاکہ سلطنت عمر بن عبدالعزیز کے اندر کوئی پرندہ بھی بھوک کی وجہ سے نہ مرے۔ آپ کے دور مقدس کے اندر اس قدر خوشحالی تھی، آپ علماء کی بڑی عزت کرتے تھے، علماء کی بڑا وقار اور احترام اور باادب طریقہ کار کے ساتھ انہیں بٹھایا کرتے تھے، حتیٰ کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر علماء کا اس قدر ادب اور مقام تھا، آپ نیچے بیٹھتے تھے اپنی مسند پر علماء کو بٹھایا کرتے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے علماء کے ایک مخصوص قسم کے وظائف رکھے ہوئے تھے اور علماء کو سخت طریقے سے تنبیہ کی جاتی تھی اور کہا جاتا تھا
کہ آپ نے قانون اور اسلام اور قرآن کے مطابق فیصلہ کرنا ہے، کسی کے دباؤ میں نہیں آنا، کسی کی بات کے اندر نہیں آنا۔ اور عمر بن عبدالعزیز معاشی طریقہ کار کے مطابق اگر سب سے زیادہ کسی کو دولت دیتے، حصہ دیتے، وظائف دیتے، تنخواہیں دیتے تو علماء کو دیتے تھے۔ لیکن آج کا المیہ کیا ہے؟ وہ آپ کے سامنے ہے۔ دینداروں کے ساتھ کون سا رویہ برتا جاتا ہے، دینداروں کے ساتھ کون سی سوچیں رکھی جاتی ہیں، دینداروں کے متعلق کیا کیا نظریات رکھے جاتے ہیں۔ آج تو امام مسجد کو معاشرے کا کمی سمجھا جاتا ہے، حقیر سمجھا جاتا ہے، اس کی تذلیل کی جاتی ہے، اس کی تحقیر کی جاتی ہے، اسے اہانت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے یہ ماڑا ساڈا مولوی ہے گا۔ ماڑا مولوی ماڑا نہیں ہوتا، عالم دین کی اپنی شان ہے۔ عالم دین کی شان یہ ہے کہ جس کے بارے میں میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب عالما فقد احبنی، جس نے کسی عالم دین سے پیار کیا اس نے مجھ محمد سے پیار کیا، اور جس نے کسی عالم دین کی زیارت کی اس نے مجھ محمد کی زیارت کی، جس نے کسی عالم دین سے مصافحہ کیا اس نے مجھ محمد سے مصافحہ کیا۔ لیکن آج کے اس دور کے اندر علماء کی تذلیل کی جاتی ہے، دینداروں کی تحقیر کی جاتی ہے، انہیں گھٹیا نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، انہیں حقارت بھری نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے۔ اس لیے میں یہاں پہ اپیل کروں گا علماء سے، علماء اپنا لباس اچھا رکھیں، وہ بیچارہ پن نہ ظاہر کیا کریں، اپنے آپ کو بیچارہ مت ظاہر کریں، بلکہ آپ میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے محراب و منبر کے وارث ہیں۔ اپنی وضاقتہ، اپنا حلیہ، اپنا لباس، اپنا جبہ، اپنی دستار اعلیٰ سے اعلیٰ رکھیں تاکہ جس گلی سے گزرے نہ پتہ چلے محمد عربی کا غلام آ رہا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ اپنے کسی غلام کو بھیجتے کہ جاؤ خوشبو لے کے آؤ، یہ نہیں کہتے تھے کہ خوشبو ماڑی لے آؤ، فرماتے بازار کے اندر جو سب سے مہنگی خوشبو ہے وہ لے کے آؤ، اور لباس آپ فرمایا کرتے تھے جو سب سے اچھا لباس ہے وہ لے کے آؤ۔ اس لیے اپنی وضاقت علماء اچھی بنائیں، اپنی وضاقت کو احسن انداز کے ساتھ رکھیں تاکہ یہ نہ ہو کہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ بیچارہ ہے، یہ حقیر ہے، یہ غریب ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ احسن انداز کے ساتھ اپنے کردار کو پیش کریں۔ شادی بیاہوں پہ جائیں تو احسن انداز کے ساتھ جائیں، بن سور کے جائیں تاکہ پتہ چلے کہ آپ کے محلے کا امام مسجد آیا ہے، اور ایسی خوشبو لگا کے جائیں اور لوگ سونگتے رہیں اور انہیں پتہ چلے کہ امام مسجد نے خوشبو۔ لوگ تو باتیں کرتے رہتے ہیں، اگر آپ یہ کہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، قاری صاحب نے سوٹ اچھا پہنا ہے، قاری صاحب نے لباس اچھا پہنا ہے، قاری صاحب نے ایسے کیا وہ ایسے کیا، لوگوں نے معاف نہیں کرنا، لوگوں نے تو رسول اللہ کو معاف نہیں کیا، آپ کو کیسے معاف کریں گے؟ ہمارے محترم حاجی صاحب جو ہیں ہماری مسجد کے، تو وہ تو اس بات پہ خوش ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں احسن انداز کے ساتھ انسان کو رہنا چاہیے، اور بڑے ہی مشفق اور بڑے ہی مہربان شخصیت ہیں۔ اللہ سبھی مساجد کے اندر ایسے محسن، مربی، محسن اور مخلص لوگ مساجد کے اندر نصیب فرمائے۔ اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پر، اپنے بچوں پر تادیر قائم و دائم کرے۔ ہم تو ہر وقت دل سے دعا کرتے رہتے ہیں، لیکن معاشرے کے اندر جو طریقہ کار رائے جائے، جو نظام رائے جائے، اور لوگ جس انداز کے ساتھ، جس رویے کے ساتھ لوگ علماء کی تذلیل کرتے ہیں، تحقیر کرتے ہیں، پابندیاں لگاتے ہیں، ایسے کرو ویسے کرو، دین نہ ایسے بیان کرو، رسول اللہ کا دین نہیں بیان کرنے دیتے، پھر تم نے مسجد کے اندر، محراب کے اندر اور منبر پر کیوں بٹھایا ہوا ہے؟ اس کو جھاڑو پکڑاؤ اور اس کو گلیوں کے اندر لگا دو تاکہ یہ گلیوں کی تو صفائیاں تو کرے۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ، آپ وہ ہمارے حاکم گزرے ہیں جنہوں نے دور عمر بن خطاب کو زندہ کیا تھا۔ اسی لیے آپ فرمایا کرتے تھے کہ خوشبو اچھی لگاؤ، لباس اچھا رکھو، جبہ اپنا اچھا رکھو، دستار اپنی اچھی رکھو، اور واسکٹ اپنی خوبصورت رکھو، اور جس گلی سے گزرو نا پتہ چلے محمد عربی کا غلام جا رہا ہے۔ خیر، بات یہ کر رہا تھا کہ جناب سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علماء سے پیار کرتے تھے۔ آپ کی شان کے اندر تو بڑی ہی باتیں ہیں۔ خیر، جب آپ کا وصال کا وقت آیا نا، وصال کا وقت قریب آیا، تو آپ نے دو باتیں کی تھیں، اور اعلان، آپ نے اعلان مبارک بھی فرمایا تھا۔ آپ نے رجا بن حیوہ سے وعدہ کیا تھا، کیونکہ حضرت عمر بن عبدالعزیز سے پہلے 3 بادشاہ ایسے گزرے تھے، جب ان کے مرنے کا وقت آیا ان کو قبر کے اندر رکھا گیا، ان کے چہرے کالے ہو گئے تھے، ان کا رنگ بدل گیا تھا، اور چہروں پر سیاہی آ چکی تھی۔
لگتا ایسے تھا کہ یہ جہنمی لوگ جا رہے ہیں، لیکن قربان جائیے عمر بن عبدالعزیز نے رجا بن حیوہ سے فرمایا تھا ٹھیک ہے تم نے ان بادشاہوں کے چہرے دیکھے ہیں، لیکن جب دیکھنا میں محمد عربی کا غلام عمر بن عبدالعزیز جائے گا نا، چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح اگر چمکتا ہوا نظر نہ آئے نا، پھر سوچ لینا عمر بن عبدالعزیز بھی کوتاہیاں کر کے جا رہا ہے، اگر نظر آ جائے تو پھر سمجھ جانا عمر بن عبدالعزیز اس روئے زمین پر انصاف کر کے جا رہا ہے۔ خیر جب آپ کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ کو جب قبر شریف کے اندر رکھا جانے لگا، رب کعبہ کی قسم ایسے نور ٹپک رہا تھا عمر بن عبدالعزیز کے چہرے سے، ایسی نورانیت کی کرنیں بکھر رہی تھی، لگتا تھا محمد عربی کا شیر آج دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، محمد عربی کا ملنگ اس دنیا سے جا رہا ہے، محمد عربی کا دیوانہ اس دنیا سے جا رہا ہے۔ خیر عمر بن عبدالعزیز کو جب قبر کے اندر رکھا جانے لگا، جب آپ کو رکھنے لگے تو آپ کی قبر مبارک کے اندر ایک کاغذ نظر آ گیا، دو سطروں کے اوپر تحریر تھا، لکھا ہوا تھا، ایک سطر کے اوپر لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور دوسری سطر کے اوپر لکھا ہوا تھا یہ کلمات اس پر منقش تھے، براءۃ من اللہ عمر بن عبد العزیز من النار۔ یہ عمر بن عبدالعزیز ہیں جن کے لیے رب کریم کی جانب سے اس قدر انعام ہوا ہے، اللہ نے انہیں جہنم کی آگ سے بری فرما دیا ہے۔ تو عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو جب قبر شریف کے اندر رکھا جانے لگا، یہ اعلان خود رب کریم کی جانب سے ہوا، یہ صدائیں میرے رب کی جانب سے آئیں، یہ کاغذ، یہ تحریریں، یہ میرے مصطفیٰ کی غلامی کی وجہ سے اللہ نے ڈال دیں اور لوگوں کو بتا دیا عمر بن عبدالعزیز دنیا سے جا رہا ہے، اگر مرا ہے تو اس انداز کے ساتھ جا رہا ہے۔ پہلے بادشاہوں کے چہرے بدل گئے تھے، پہلے بادشاہوں کی شکلیں کالی ہو گئی تھی، آج عمر بن عبدالعزیز دنیا سے جا رہا ہے اور چہرہ 14ویں کے رات کی طرح چمکتا دمکتا ہوا جا رہا ہے، اور اللہ کی جانب سے ایک خط آیا ہے جس خط کے اوپر پہلی لائن پر لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور دوسری لائن پر لکھا ہوا ہے براءۃ من اللہ عمر بن عبد العزیز من النار۔ یہ عمر بن عبدالعزیز ہیں، اللہ نے ان کے لیے جنت کو واجب کر دیا ہے اور جہنم سے انہیں بری کر دیا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کو لاکھوں سلام۔